بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ ہم سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 1 آیت نمبر 4 یعنی 4 سے شروع کریں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ پیش او، یہاں پہ دیکھیں یہ الف ہے لیکن اس کے اوپر حرکت آ گئی ہے یعنی پیش، تو اس کو ہم الف پیش او نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے، الف اب نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو پھر اس کو الف نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو پھر حمزہ کہتے ہیں۔ حمزہ پیش او، لام کڑی مد زبر لا، یہاں پہ دیکھیں ہم اس واو کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ اگر لام کے اوپر کڑی زبر بھی ہے اور مد بھی ہے تو ہم پہلے لام کو پڑھیں گے، اس کے بعد کڑی زبر کو، پھر مد کو پڑھیں گے۔ دیکھیں لام کڑی مد زبر لا، تو بڑے مد کو چونکہ 5 الف کے مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے تو اس کو 5 الف کے مقدار لمبا کریں گے، کھینچیں گے، اور ساتھ کڑی زبر بھی ہے تو اس کو تھوڑا اور بھی زیادہ کھینچیں گے، لمبا کریں گے۔ اولا او نہیں پڑھیں گے، اس کو لمبا نہیں کریں گے، واو نہیں ہے، واو مدہ یہ نہیں ہے، واو کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، حمزے کے اوپر حرکت ہے اور حرکت والے لفظ کو جلد پڑھا جاتا ہے۔ اولا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، اولئک، عین زبر ع، عین حروف حلقی میں سے ہے، حروف حلقی چونکہ 6 ہے، حمزہ ہا، عین ح، غین خ، تو اس میں جو 2 ہے عین ح، یہ وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں، حلق کے درمیانی حصے سے، عین ح، اور غین اور خ یہ حلق کے اگلے حصے سے ادا ہوتے ہیں، غین خ، اور حمزہ ہا یہ حلق کے آخری اقصائی حلق سے ادا ہوتے ہیں، حلق کے آخری حصے سے جو سینے سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ عین زبر ع، لام کڑی زبر لا، علا، عالا نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ عین کے اوپر حرکت ہے اور حرکت والے لفظ کو جلدی پڑھا جاتا ہے، عالا نہیں پڑھیں گے، علا، اور یہ کڑی زبر لام کے اوپر ہے، یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، یا کو ہم نہیں پڑھیں گے، علا، ہا پیش ہو، یہ دیکھیں حروف حلقی میں سے ہے، حلق کے آخری حصے سے ہم ادا کریں گے اس کو، ہا پیش ہو، دال میم دو زبر دم، دیکھیں یہاں پہ 2-3 باتیں یاد رکھیں، یہاں پہ میم کے اوپر شد ہے، چونکہ شد والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے، یہاں پہ ہم دال کے ساتھ ملائیں گے، اور ایک بار خود، تو آگے پھر را کے اوپر شد ہے تو اس کو بھی پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہوگا، تو اس کو ہم اس میم مشدد کو اس پھر را کے ساتھ ملائیں گے، اس نون کو ساکن کو نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ دیکھیں یہاں پہ جو نون ساکن ہے، یہاں کے میم اور را کا آپس میں ادغام ہوا ہے، اس نون کو ہم نہیں پڑھیں گے، اسے عربی میں ادغام کہتے ہیں، لیکن آسانی کے لیے ہم یہ بتاتے ہیں کہ جہاں نون ساکن ہو اور اس کے بعد شد آ جائے، جہاں ساکن ہو، سکون ہو اور اس کے بعد شد آ جائے، پھر اس سکون والے حرف کو نہیں پڑھا جائے گا، چاہے سکون والا حرف نون ہو جو بھی ہو، لیکن قاعدہ یہ بتایا کہ جہاں سکون آ جائے اور اس کے بعد شد آ جائے تو پھر اس سکون والے حرف کو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس سکون والے حرف سے جو پچھلا والا حرف ہوگا اس کو اس شد والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں میم کو ہر را کے ساتھ ملائیں گے، نون کو نہیں پڑھیں گے، آگے پھر با کے اوپر شد ہے، یہ تشدید بعد تشدید، تشدید مع تشدید، تشدید کے بعد تشدید، تقریباً 3 لگاتار شد آئے ہوئے ہیں، تھوڑا سا مشکل ہوگا، تو یہاں پہ پھر ہم
اس را کو با کے ساتھ ملائیں گے، اس لیے کہ شد والا حرف کو چونکہ 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار پچھلے والے حرف کے ساتھ، ایک بار خود۔ یہاں پہ دیکھیں ہا پیش ہوں، دال میم دو زبر دم، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں پہ یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو ہم اس یا کو نہیں پڑھیں گے، اور میم مشدد ہے تو میم مشدد پر ہم نے غنہ کرنا ہوگا، یعنی ناک میں آواز لے کے جانا ہوگا، ناک میں آواز پیدا کرنا ہوگا۔ ہدم غنہ 2 جگہوں پر ہوگا، میم مشدد پر، نون مشدد پر، اس پر ہمیشہ غنہ کیا جائے گا، میم مشدد پر اور نون مشدد پر۔ علی ہدم میم را زیر مر را با زبر ربا زیر بی مر ربی، را موٹے حروف میں سے ہے، اس کو موٹا کریں گے۔ موٹا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لفظ کو موٹا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس منہ کو بر دیں، مر ربی مر ربی، حمیم زیر ہم مر ربیہم، ہدم مر ربیہم۔ وقف کریں گے تو وقف میں بھی ہم ربہم ہی پڑھیں گے، اس لیے کہ جب لفظ کے آخر میں سکون آ جائے، جیسے کہ یہاں پہ ہم میم کے اوپر سکون آیا ہوا ہے، لفظ کے آخر میں سکون آ جائے یا کڑی زبر آ جائے یا الف آ جائے تو وقف میں بھی اس کو اسی طرح پڑھا جائے گا جیسے کہ بغیر وقف میں پڑھا گیا ہے، تو ہم یہاں پہ وقف میں بھی مر ربہم ہی پڑھیں گے۔ وہ آگے دیکھیں واو زبر و حمزہ پیش او، اس کو بھی ہم نے حمزہ پڑھنا ہوگا، الف نہیں، و او آگے اس وہ کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ و او لام کڑی مد زبر لا، و اولا یہ بھی عین ہی پچھلے والے اولئک کی طرح ہے۔ و اولا حمزہ زیر ای کاف زبر کا، و اولئک ای کا نہیں پڑھیں گے، حمزے کو کھینچیں گے نہیں، اس لیے کہ حمزے کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے، چونکہ حرکت والے لفظ کو حرف کو جلد پڑھا جاتا ہے۔ و اولئک ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، ہمل، یہاں پہ دیکھیں لام کے اوپر سکون ہے، اور سکون والے حرف کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو ہم یہاں پہ میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ہمل، یہاں پہ اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ ہمل میم فا پیش مف، یہ دیکھیں یہاں پہ لام کے اوپر بھی سکون تھا، فا کے اوپر بھی سکون ہے، سکون والے حرف کو جم کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کو ہلائیں گے نہیں، ان کو ہلا کے نہیں پڑھنا، اس لیے کہ دیکھیں حروف جن حرف پر سکون ہو اس کو جم کر کے پڑھا جائے گا سوائے حروف قلقلہ کے، اگر حروف قلقلہ ساکن ہوں گے تو اس کو ہلا کے پڑھیں گے، انشاءاللہ وہ آگے آ جائیں گے ان کی مثالیں۔ ہم المف لام زیر لی، ہم المفلی، حا و پیش حو، دیکھیں حا بھی حروف حلق میں سے ہے اور حلق کے درمیانی حصے سے یعنی وسط حلق سے ادا ہوگا، حا و پیش حو، نون زبر نا، ہم المفلحون۔ وقف کریں گے تو وقف میں ہم اس نون کو سائلنٹ کر دیں گے یعنی ساکن کر دیں گے، ہاں البتہ نون کی آواز نکالنا ہوگا، نون کی آواز نکلنی چاہیے، اس کو پڑھیں گے، اس کے اوپر حرکت نہیں پڑھیں گے، لیکن نون کو خود پڑھیں گے، حرکت نہیں لگائیں گے بلکہ سائلنٹ کر دیں گے۔ ہم المفلحون ملا کے پڑھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ حمزہ نون زیر ان، لام زبر نل، انل، یہاں پہ دیکھیں میں نے غنہ کیا، ناک میں آواز کو پیدا کیا، اس لیے کہ بھی پیچھے میں نے بتایا کہ نون مشدد پر اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جائے گا، جیسے کہ ہدم یہاں پہ میم مشدد تھا تو میں نے غنہ کیا، اسی طرح نون مشدد پر بھی غنہ کیا جائے گا۔ انل یہاں پہ 2 شد ہے، دیکھیں لام کے اوپر پھر شد آ گیا تو ہم اس نون کو پھر لام کے ساتھ ملائیں گے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ ان لام زبر لا،
ان ذال یا زیر ذی، ذال نرم حروف میں سے ہے، اس کو نرم پڑھیں گے. نرم حروف 3 ہے، ذال، ظا، ثا. یہ 3 نرم حروف ہے، ان کو خوب نرم پڑھیں گے. ذال نہیں پڑھیں گے، سختی زور نہیں دیں گے، اس کو نرم پڑھیں گے. ذال یا زیر ذی، ان الذی. یہاں پہ دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے، اسے یا مدہ کہتے ہیں. یا مدہ کو ایک الف کا مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے. اسے حروف مدہ تقریباً 3 ہے. حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. الف مدہ جب الف سے پہلے زبر آ جائے اسے الف مدہ کہتے ہیں. واو مدہ جب واو سے پہلے پیش آ جائے، جیسے کہ ہم المفلحون، اس کو ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہوگا. اسی طرح یا مدہ جب الف سے پہلے جب یا سے پہلے زیر آ جائے تو اسے یا مدہ کہتے ہیں. تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایک الف کا مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے، کھینچنا ہوتا ہے ایک الف کا مقدار. ان الذی، نون زبر نا، ان الذین. کاف زبر کا، باریک پڑھیں گے، کاف زبر کا، فا زبر فا، را واو پیش رو، یہ بھی واو مدہ ہے. کفرو، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، کوئی حرکت نہیں ہے اس کے اوپر. سین زبر سا، یہاں پہ دیکھیں سین، اس کو پڑھتے وقت منہ سے سیٹی کی آواز نکلنا چاہیے، اس لیے کہ یہ سیٹی والے حروف میں سے ہے. سیٹی کے حروف 3 ہے، سین، ز، صاد. یہ 3 سیٹی والے حروف ہے، اس کو پڑھتے وقت منہ سے سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے. سوا، سین زبر سا، واو الف مد زبر و. دیکھیں اس کو 5 الف کے مقدار لمبا کریں گے اس مد کو. اور پہلے حروف پڑھیں گے ہم، واو الف پھر مد پڑھیں گے. سین زبر سا، واو الف مد زبر و، سوا، حمزہ 2 پیش ان، سوا ان. یہاں پہ ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ جس طرح ہم نے بتایا کہ غنہ نون مشدد پر اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جائے گا، یہ اس کو غنہ کہتے ہیں، ناک میں آواز پیدا کرنا. اسی طرح اسی جیسے ایک اور چیز بھی ہے جسے اخفا کہتے ہیں، وہ بھی اسی طرح ہے، یعنی ناک میں آواز پیدا کرنا ہوتا ہے، ناک میں آواز چھپانا ہوتا ہے. وہ کس پر آتا ہے؟ وہ جب تنوین ہو اور نون ساکن ہو. تنوین اور نون ساکن پر ہمیشہ اخفا کیا جائے گا، یعنی ناک میں آواز چھپانا ہوگا اس نون کی اور تنوین کی. تو یہاں پہ تنوین ہے سواء، لیکن پھر بھی ہم اخفا نہیں کرتے، حالانکہ ہم نے یہ قاعدہ بتایا کہ تنوین پر اور نون ساکن پر ہمیشہ اخفا کیا جائے گا. کچھ اور جگہ بھی ہے لیکن عام طور پہ یہی ہوتے ہیں، تنوین اور نون ساکن پر ہمیشہ اخفا کیا جائے گا. تو یہاں پہ تنوین تو ہے لیکن پھر بھی اخفا نہیں ہوتی. کیوں؟ اس کے لیے ایک الگ قاعدہ ہے. وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف حلقی ابھی ہم نے بتایا کہ حروف حلقی 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین، خا. تو چونکہ یہاں پہ حروف حلقی میں سے عین آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم ابھی اخفا نہیں کریں گے. تو قاعدہ کیا ہوا؟ جب تنوین کے بعد نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہاں اخفا نہیں کیا جائے گا. اسی طرح اگر نون مشدد اور میم مشدد پر جہاں غنہ کیا جاتا ہے تو وہاں بھی اگر اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہاں غنہ نہیں کیا جائے گا. اس بات کو خوب اپنے ساتھ یاد رکھیں. آگے اس کی مثالیں اور بھی آئیں گے انشاءاللہ. سواء، سواء، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی. یہ دیکھیں حروف لین ہے، یا ساکن سے پہلے جب زبر ہو تو اسے حروف لین کہتے ہیں. حروف لین 2 ہے، یا ساکن سے پہلے جب زبر ہو اور واو ساکن سے پہلے جب زبر ہو تو اسے حروف لین کہتے ہیں. پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو جل پڑھیں گے، اس کو لمبا نہیں کریں گے. علی، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی. میم زیر ہم، علیہم. حمزہ زبر ا، حمزہ نون زبر ان، ان.
یہاں پہ دیکھیں دو حمزے ہیں، دونوں کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اس میں اور بھی قرات ہے کہ ایک کو تسہیل کے ساتھ یعنی نرم کر کے پڑھے اور ایک کو خوب ظاہر کرے، لیکن وہ الگ قراتیں ہیں۔ آپ صرف اسی کو یاد کریں کہ دونوں حمزوں کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھنا ہوگا۔ یہاں پہ نون ساکن ہے، ہم نے اخفا کرنا ہوگا۔ نون ساکن پر ہمیشہ اخفا کیا جاتا ہے، یعنی ناک میں آواز پیدا کرنا ہوگا، ناک میں آواز چھپانا ہوگا، یعنی نون کو ہم ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ نون کی آواز کو ہم چھپائیں گے۔ ان نہیں پڑھیں گے۔ ذال را زبر ذر، اس کو جم کر کے پڑھیں گے، ذال نرم حروف میں سے ہے۔ انذر، تا زبر تا، ہا میم پیش ہم، انذرتہم، انذرتہم، حمزہ میم زبر ام، لام میم زبر لم، ام لم، ام لم، ہلائیں گے نہیں، جم کر کے پڑھیں گے، ام لم، تانون پیش تون، یہاں بھی دیکھیں سکون ہے، ہم جم کر کے اخفا کریں گے، اخفا یعنی ناک میں آواز چھپائیں گے، نون کی آواز کو ہم نے چھپانا ہوگا۔ تانون پیش تون، تون، ذال را زید زیر، تنذر۔ یہاں پہ ایک اور بات یاد رکھیں، ویسے جب را کے نیچے جب خود زیر آ جائے، را کے نیچے جب زیر آ جائے تو پھر اس را کو باریک پڑھی جاتی ہے۔ را کے نیچے جب زیر ہو تو اس را کو پھر باریک پڑھی جاتی ہے۔ اگر را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے پھر اس کو موٹا ادا کیا جائے گا، موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ لیکن جب را کے اوپر سکون ہو اور اس سے پہلے زیر آ جائے تو اس را کو بھی ہم نے باریک پڑھنا ہوگا، اس را کو بھی باریک پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیں تنذر، ذرا زیر زیر، تنذر، حمیم پیش ہم، تنذرہم، ام لم تنذرہم، لام الف زبر لا، حمزہ یا پیش یو، یا حمزہ پیش یو۔ دیکھیں یا کہ حمزہ کے اوپر سکون ہے، یہ سکون حمزے کے اوپر ہے، واو کے اوپر نہیں ہے، واو کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے واو کو نہیں پڑھنا۔ حمزے کے اوپر سکون ہے تو قاعدہ اس کے لیے یہ ہے کہ جب حمزے کے اوپر سکون ہو تو پھر اس کو جم کر کے جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے، اس کو ہم جھٹکا دیں گے۔ یا حمزہ پیش یو، لا یو، میم زیر می، نون واو پیش نو، لا یؤمنو، نون زبر نا، لا یؤمنون، لا یؤمنون۔ وقف کریں گے تو وقف میں ہم نے اس نون کو سائلنٹ کرنا ہے، یعنی ساکن کر دینا ہے، لیکن نون کی آواز نکلنی چاہیے آخر میں، لیکن حرکات اس کے اوپر ہم نے نہیں لگانے۔ لا یؤمنون، ملا کے پڑھتے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ خا زبر خا، خا بھی چونکہ موٹے حروف میں سے ہے اس کو موٹا کریں گے، اور حروف حلقے میں سے ہے جو کہ حلق کے اگلے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ خا زبر خا، تا زبر تا، خاتا، میم لام زبر مل، لام کڑی زبر لا، ختم اللہ، ہا پیش ہوں، ختم اللہ۔ یہاں پہ دیکھیں لفظ اللہ کے لیے بھی ایک قاعدہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو پھر اس لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھنا ہوگا، موٹا پڑھنا ہوگا، جیسے ختم اللہ، ختم اللہ۔ اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے، یہاں پہ دیکھیں مین کے اوپر تو زبر آیا ہوا ہے لفظ اللہ سے پہلے، لیکن اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے، جیسے کہ ہم نے پیچھے بتایا بھی ہے الحمد للہ، للہ، تو پھر اس وقت لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا۔ یہ لفظ اللہ کے لیے ایک قاعدہ ہوا کہ اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو پھر لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے، ختم اللہ، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو پھر اس کو باریک پڑھا جائے گا، جیسے الحمد للہ، للہ، ختم اللہ، عین زبر ع، لام کڑی زبر لا، علی، کڑی زبر لام کے اوپر ہے، یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے،
اور اس کو اعلیٰ نہیں پڑھیں گے، عین کے اوپر حرکت ہے، چونکہ حرکت والے لفظ کو حرف کو جلد پڑھا جاتا ہے۔ اعلیٰ، قا پیش قو، لام واو پیش لو، با زیر بی، قلوبی، ہا میم زیر ہم، قلوبہم، آسان ہے۔ واو زبر وا، عین زبر ع، حروف حلقی میں سے ہیں، عین زبر ع، لام کڑی زبر لا، وعلی بھی اسی طرح ہے، علی قلوبہم کی طرح، یعنی اسلام کے اوپر کڑی زبر ہے، یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو نہیں پڑھیں گے۔ وعلی، سین میم زبر سم، یہ دیکھیں میم کے اوپر سکون ہے تو ہم نے اس کو جم کر کے پڑھنا ہوگا، سین میم زبر سم، عین زیر عی، ہا میم زیر ہم، سمعیہم، وعلی سمعیہم۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہم وقف کریں گے تو وقف میں ہم اس کو سمعیہم ہی پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ جب لفظ کے آخر میں سکون آ جائے یا کڑی زبر آ جائے یا الف آ جائے تو اس کو وقف کرتے ہوئے بھی اس کو اسی طرح پڑھا جائے گا جیسے کہ بغیر وقف میں پڑھا گیا ہے، تو وقف میں سمعیہم ہی پڑھیں گے۔ واو زبر وا، عین زبر ع، لام کڑی زبر لا، وعلا، یہاں پہ دیکھیں لام کے اوپر کڑی زبر ہے تو اس کو ایک الف کے مقدار تو کھینچنا ہے، لیکن آگے اوپر چھوٹی سی مد بھی آ گئی ہے تو اس کو ہم پڑھتے وقت اس کی آواز لمبی کریں گے تو اس کو ہم تھوڑا سا ایک الف کے مقدار سے اور بھی زیادہ لمبا کرنا ہوگا، لیکن پڑھیں گے نہیں اس مد کو۔ واو زبر وا، عین زبر ع، لام کڑی زبر لا، وعلا، لیکن لام کو کھینچیں گے زیادہ، ایک الف کے مقدار سے زیادہ کھینچیں گے، لمبا کریں گے۔ وعلا، حمزہ با زبر اب، دیکھیں میں نے ہلا کے پڑھ لیا، حمزہ با زبر اب، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں با حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن بھی ہے، حروف قلقلہ کو چونکہ ہلا کے پڑھا جاتا ہے اس لیے میں نے اس کو ہلا کے پڑھا، حمزہ با زبر اب، تو حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف جب ساکن ہوں گے تو اس پر قلقلہ کیا جائے گا یعنی ہلا کے پڑھا جائے گا۔ اب، صاد الف زبر صا، اب صا، را زید ری، اب صا ری، دیکھیں را کو میں نے باریک پڑھا اس لیے کہ را کے نیچے جب را کے نیچے زیر ہو تو پھر اس را کو باریک پڑھی جاتی ہے، اور جب را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو پھر را کو موٹی پڑھی جائے گی، تو یہاں پہ را کے نیچے زیر ہے تو ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہوگا۔ اسی طرح اگر را کے اوپر سکون ہو اور اس سے پہلے زیر آ جائے تو اس را کو بھی باریک پڑھی جائے گی، جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھ لیا تنذرہم، تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس را کو بھی باریک پڑھنا ہوگا، ابصارہم۔ آگے دیکھیں غین زیر غی، شین الف زبر شا، غیشا، واو زبر و، تا دو پیش تون، غشاوتون۔ یہاں پہ دیکھیں میں نے اخفا کیا اس لیے کہ یہاں پہ تنوین ہے، تو یہ میں نے یہاں پہ واو کے ساتھ نہیں ملا اس لیے کہ میں نے یہاں پہ وقف کرنا تھا، جب وقف کرنا ہوگا تو پھر ہم اس کے ساتھ واو کے ساتھ آگے شد ہے لیکن اس کے ساتھ ملائیں گے نہیں، ہم نے پھر اس تا کو واو کے ساتھ ملانا نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں نے وقف کرنا ہے تو اس کو الگ پڑھنا ہوگا پھر غشاوتون، اور وقف میں اس یہ گولتا ہا سے بدل جاتی ہے تو وقف میں ہم اس کو ہا سے بدلیں گے، غشاوہ، وقف غشاوہ۔ لیکن اگر وقف نہ کرے تو ملا کے جب پڑھیں گے تو ہم آگے واو کے اوپر چونکہ شد ہے تو شد والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار پچھلے والے حرف کے ساتھ، تو پھر ہم نے یہاں پہ تا کو واو کے ساتھ ملانا ہوگا، غشاوتون، تا واو 2 پیش تون، واو زبر و، غشاوتون، سمجھ گئے؟ غشاوتون، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، غشاوتون ولہم، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با 2 پیش بن، عذاب۔ یہاں پہ دیکھیں ہم نے تو قاعدہ یہ بتایا ہوا تھا کہ جب تنوین، جس حرف پر تنوین آ جائے یا سکون آ جائے، نون ساکن آ جائے، تنوین ہو یا نون ساکن آ جائے تو اس پر ہمیشہ اخفا کیا جائے گا۔ یہاں پہ تنوین تو ہے لیکن یہاں پہ اخفا نہیں کیا جاتا، کیوں؟
تو اس لیے کہ ابھی اوپر بھی ہم نے بتایا کہ جب تنوین کے بعد اور نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہاں اخفا نہیں کی جاتی، تو ہم نے پھر یہاں پہ اخفا نہیں کرنا ہوگا، اس لیے کہ آگے عظیم عین حروف حلقی میں سے ہے۔ عذاب، اب بن پڑھیں گے، بو ناک میں آواز نہیں چھپائیں گے، عذاب، عین زبر ع، ضا یا زیر ری، دیکھیں ضا نرم حروف میں سے ہے، اس کو نرم پڑھیں گے، عظی، میم دو پیش مو، یہاں پہ تنوین ہے، ہم نے اخفا کیا اس لیے کہ آگے حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے بلکہ واو ہے۔ عظیم، وقف، عظیم، میم کو سائلنٹ کر دیں گے یعنی ساکن کر دیں گے، لیکن میم کی آواز نکلنی چاہیے، عظیم، ملا کے پڑھتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔